ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا
صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير شعور میں آنکھ کھولی تو مسلمان کو جھکا پایا شعور میں آنکھ کھولی تو مسلمان کو جھکا پایا عقل نے پوچھا عروج سے یہ سوال کیسے آیا قرآن نے کہا مجھ پر عمل چھوڑ دیا سنت بولی مجھ سے دوری کا مزہ پایا حاملا ومسلیا ومسلما واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے اس تو بعد لا تعداد بے حساب حقیق و درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات فخر موجودات فخر رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے دوستو بزرگو بھائیو اللہ رب العزت کا بڑا ہی نہایت شکر ہے جس کی توفیق کے خاص نال اسی جمعہ المبارک کا خطبہ مقررہ وقت سے سنن واسطے مسجد میں پہنچے ہیں دعا کرو اللہ رب العالمین کا سارے ہو ہر جمعہ المبارک کے ایویں ہی مقررہ وقت سے مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو بزرگو بھائیو لفظ انسانیت بڑا ہی وسیع معنی رکھنے والا ہے اور ان کا بڑا ہی وسیع معنی ہے لیکن حقیقت کے اندر انسانیت کا معنی ہے خیر خواہی انسانیت کا معنی ہے ہمدردی اور جڑا انسان ہے یہ ہمدرد ہویا کرتا ہے یہ خیر خواہی کرنے والا ہویا کرتا ہے غم کو بنٹن والا تکلیف کو بنٹن والا ہویا کرتا ہے لیکن یہ تو انسان کی گل ہے نا کہ وہ ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے جڑا انسان بھی ہوئے اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو چکا ہوئے اور مسلمان بن چکا ہوئے مسلمان کی طرف ہمدردی کے کیا ہی کہنے جڑا مسلمان ہوتا ہے ان کی ہمدردی اتنی وسیع ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے نال ہمدردی کر دے ایک مسلمان اگر پاکستان کے اندر ہوئے دوسرا مسلمان اگر کشمیر کے اندر ہوئے برما کے اندر ہوئے فلسطین کے اندر ہوئے امریکہ کے اندر ہوئے یا دنیا کے جس کونے سے بھی ہوئے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے غم کو سمجھنے والا رہا کرتے ان کے غم کو بنٹن والا ان کے نال ہمدردی کرنے والا رہا کرتے یہ مسلمان کی ایک علامت ہے مسلمان کی پہلی نشانی مسلمان کی پہلی علامت یہ ہوئے گی کہ جڑا مسلمان ہوئے گا وہ ہمدردی کرنے والا ہوئے گا خیر خواہی کرنے والا ہوئے گا اور جڑا مسلمان ہمدردی کرتے اللہ رب العالمین کو ایسا مسلمان بڑا پیارا لگتا ہے ایسے مسلمان نے اللہ رب العالمین بڑی محبت کرتے ہیں جڑا اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا اپنے مسلمان بھائی کو غم نہیں دیتا بلکہ ان کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے
تے مسلمان دی گل ہو رہی ہے وہ میرے مسلمان بھائیوں توجہ کریا جی خیر خائی کرن والا ہمدردی کرن والا غم کو بنڈن والا ایسا کیڑا بھی اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے انسان سے مسلمان کی کیا یہ بات ہے جڑا کیڑا ہو کے جانور ہو کے خیر خائی کرتے اللہ رب العالمین ایسے جانوروں کیڑے کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں کتنے لکھے آئیے ذرا قرآن سے توجہ کریے میں یہ بات آج تمہارے سامنے بیان کرنا چاہنا تسی اور میں مل کے اپنا محاسبہ کرنے کہ جیڑیاں میں مسلمان کی علامات دساں گا کیا وہ ساڈے اندر موجود ہیں کیا اسی مسلمان ہاں یا پھر صرف زبان تو کہہ دے نال اسی مسلمان ہاں زبانی کلامی اسی مسلمان بنے پھرنے ہاں وہ تو مسلمان نہیں کہنے ہاں مسلمانی کا ڈوکری نچاڑے ہاں کہ اسی مسلمان ہاں ذرا تسی اور میں اپنا محاسبہ کرنے ہاں آؤ میری میں پہلی نشانی کا تذکرہ خیر کیتے کہ جڑا مسلمان ہوندا ہے وہ خیر خواہ ہوندا ہے تے جڑا کیڑا بھی خیر خائی کر دے اللہ رب العالمین کو کیڑا بھی بڑا پسند ہے کتنے لکھے آج قرآن سے توجہ کرو اللہ رب العالمین اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کی سورہ نحل کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین نے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی کو بڑیاں ہی بادشاہ عطا کیتیاں نے بڑیاں ہی وسیع بادشاہ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا کیتیاں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر آپ انسانات سے بھی بادشاہت کر دے آپ جنات سے بھی بادشاہت کر دے سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ہوا سے بھی بادشاہت عطا کی ہے فضا سے بھی بادشاہت عطا کی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اپنے امت خاندان والوں کو اکٹھا کر لیا کہ سیدنا سلیمان نبی اپنے خاندان کو اکٹھا کر دے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے ایک چڑیل میدان کی طرف روانہ ہوئے ہیں ایک چڑیل میدان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے سلیمان نبی کے دل کے اندر خواہش ہے سلیمان نبی اپنے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ سے چڑیل میدان کے اندر جاؤں گے کہ سارے مل کے اللہ رب العالمین سے بولوں بارش کی دعا مانگا گے کتنی دعا مانگا گے ذرا مل کے میرے نال اگے چلنے کتنی دعا کریں گے بارش کی دعا کریں گے سیدنا سلیمان علیہ السلام چلے نے کہ اس جڑا چڑیل میدان ہے اس میدان کے اندر ایک کیڑیاں دی وادی کیڑیاں اپنی زندگی کے اندر نظر نے اپنی زندگی گزاریاں نے اونا چیونٹیاں دے کرو اونا کیڑیاں دے کرو ایک کیڑی دی نظر سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کے لشکر سے پہ گئی انہیں جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر دیکھا سلیمان نبی کے لشکر دیکھے نے ایک چھوٹی کے دل کے اندر خیال آیا کہ سلیمان نبی کے لشکر آن گے سب اپنے پیروں سے تھلے لون دیں گے اسی انہاں دے پیروں سے تھلے لون دتیاں جاواں گیا لیکن سلیمان نبی کو پتہ بھی نہیں لگے گا اگر ایک چیونٹی چاندی تے خود اپنے گھر کے اندر داخل ہو سکتی تھی لیکن اس چیونٹی کے اندر خیر خائی کا جذبہ موجود ہے اس چیونٹی کے اندر اس کیڑے کے اندر خیر خائی آئی اس دل کے اندر ہمدردی آئی ہے انہیں کیا میں کلی اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا گی میں اپنے سارے جتنے بھی کنبے اور خاندانیاں کیڑیاں نے انہاں کے اندر اعلان کروں گی کہ سارے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ ورنہ سلیمان نبی کے لشکر نے تھلے لون دتیاں جاؤں گیا جو چیونٹی دے دل کے اندر خیر خائی آئی اس چیونٹی کے دل کے اندر ہمدردی آئی ہے یہ چیونٹی ایک اونچے ٹیلے دے تے کھڑی ہو گئی ہے میں اپنے خاندان والے کے اندر اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کا اعلان کرنا اتنا پسند ہے اللہ رب العالمین نے قرآن بنا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پھٹے نازل کر دیتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون اللہ رب العالمین کو سلیمان نبی کے لشکر ہوئے کہ چیونٹی کا اعلان کرنا اتنا پسند آیا چیونٹی اعلان کر دی ہے میرے کنبے کے خاندان کی کیڑیوں اپنے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ ورنہ تسی سلیمان نبی کے پیروں میں تھلے لو دتیاں جاؤ گی اللہ رب العالمین نے سلیمان نبی کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے
اس ڈیوٹی کے فادر سلیمان نبی نے سنا دیتا ہے سیدنا سلیمان نبی نے اس ڈیوٹی کو اپنے ہاتھ سے بٹھا لیا سلیمان نبی کہنے لگے ڈیوٹی تیرا خیر خائی کرنا تیرا ہمدردی کرنا اپنے بیویاں دینا تیرا جذبہ خیر خائی کا مجھے اتنا پسند ہے منگتی منگنا چاہتی ہے تینوں عطا کر دیتا جائے گا ڈیوٹی کہنے لگی ہے سلیمان نبی میں تو کسی چیز کی طرف نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں چاہیے سلیمان نبی نے اصرار کیا مانگ ڈیوٹی منگنا کی چاہیے تینوں عطا کر دیتا جائے گا ڈیوٹی کہنے لگی ہے سلیمان نبی زیادہ ہی ثقافت کر رہے تھے کہ پھر میں دو چیزاں عطا کر دو کنیاں چیزاں دو چیزاں عطا کر دو سیدنا سلیمان نبی کو ڈیوٹی کہنے لگی پہلے نمبر پہ میری زندگی کے اندر اضافہ کر دیتا جائے تے دوسرے نمبر پہ میرے کے اندر اضافہ کر دیتا جائے ڈیوٹی کہنے کی دو خواہش کی ہے سلیمان نبی علیہ السلام کہنے لگی ڈیوٹی کے لیے گلا کر رہی ہے میں اپنے رزق اور زندگی کے اندر بھی اضافہ کر سکتا میں اپنے رزق اور زندگی کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا تے میرا نقطہ میں کرنا چاہنا ڈیوٹی کہنے لگی سلیمان نبی میں جانتی ہاں تو اپنے رزق اور زندگی کے اندر بھی اضافہ نہیں کر سکتی ہے تے پھر نہ کیوں اس رب دے کولوں نہ منگا جڑا سارے رزق عطا کر دے جڑا سارے دین والا سارے میں بگڑیاں بنانے والے شاید نے بڑی پیاری گل کی ہے وہ اللہ جو کوئی مار نہیں وہ کوئی ڈوب دے میرے تار نہیں وہ کوئی بگڑے کم سوار نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ وہ تو خود صدا ملا رہے وہ خالی ہاتھ آمیں جولی بھر دے تینو مال اولاد نالے زر دے تیری ہر مشکل حل کر دے پڑھو لا الہ الا اللہ آج یہ بات میں بتانا چاہنا آج ڈیوٹی نے خیر خائی کی ہے آج ڈیوٹی نے ہمدردی کی ہے تے رب العالمین نے اس ڈیوٹی کا تذکرہ قرآن میں کیتا ہے پتہ چلیا میرا بندہ خیر خائی کرے گا ڈیوٹی کا بڑی دور دی گل ہے میرا بندہ ہو کے انسان ہو کے تے پھر مسلمان ہو کے خیر خائی کرے گا اللہ رب العالمین کو بندہ بڑا پسند ہے رب ذرا خیر خائی دی عظمت سنیا دے میرا بندہ خیر خائی کر دے میرا بندہ ہمدردی کر دے اللہ رب العالمین کو کتنا بندہ پسند ہے حاضر روایت مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت تمیم داری کہتے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ اے میرے مسلمان بھائیو آج اسی جس دین کے اندر آئے ایک خیر خائی کا درد دے ایک خیر خائی کا نام ہے ایک ہمدردی کا نام ہے کتنے لکھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ اے میرے صحابہ اے میرے امتیوں آج میرا تہاڈا دین خیر خائی کا نام ہے ہمدردی کا نام ہے صحابہ کہنے لگے کل محمد اے رب العالمین نے پاک پیغمبر کی کتنی ہمدردی کا نام ہے امام کائنات نے کیا قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر کہنے نے اے میرے صحابہ ہمدردی کرنی چاہیے اللہ دے نال کنے نال اللہ رب العالمین نے نال خیر خائی کرنی چاہیے ولی کتابہ اور اس کی کتاب کے نال ہمدردی کرنی ہے ولی رسولہ اور اللہ رب العالمین کے رسول نے نال ہمدردی کرنی ہے ولی ائمۃ المسلمین اور اپنے امراء کی اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے انہاں نے نال ہمدردی کے خیر خائی کرنی ہے تے آخر نے فرمایا وعامتی عام لوگوں کے نال خیر خائی کرنی ہے اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی آقا دے امتی پوچھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے نال خیر خائی دا کی معنی اللہ رب العالمین نے نال ہمدردی دا کی معنی اللہ رب العالمین دا بڑے خیر خانے آپ بڑے ہمدرد ہیں حدیث کے اندر آتا ہے خیر خائی دا اللہ رب العالمین نے نال معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دین والا ذرا بولے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی بجلی بنانے والا یہ بندے نے عقیدہ سے ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین نے خیر خائی کرتا ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ رب العالمین کی کتاب کے نال خیر خائی کتاب کے نال خیر خائی کا معنی یہ ہے کہ اس سے عمل بھی کیا جائے جنوں پڑھیا بھی جائے تیسرے نمبر پہ فرمایا
رسولی اللہ رب العالمین کے رسولوں دے نال خیر خائی کیتی جائے آپ دے رسولوں دے نال خیر خائی دا معنی اے ہے کہ آپ دے رسولوں تے عمل لے آیا جائے انہاں تے یقین لے آیا جائے کہ انہاں دی تعظیم کی جائے اور ائمہ المسلمین اور حکمراناں دے نال خیر خائی دا معنی اے ہے کہ انہاں دے جڑے جائز امور نے انہاں دی اطاعت کی جائے قیامت نے فرمایا وعام باتی ذرا توجہ کریا جے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں نے نال خیر خائی کرنی ہے امام کائنات نے فرمایا وعام باتی عام لوگوں نے نال خیر خائی کرنی ہے امیر اور غریب کے اندر فرق کرنا امیر کے نال خیر خائی کرنی ہے امیر کے نال بھی ہمدردی کرنی ہے اور غریب کے نال بھی ہمدردی کرنی ہے ایک حدیث تو پتہ چلیا کہ خیر خائی اور ہمدردی کی اتنی عظمت ہے کہ میرے نبی نے بھی خیر خائی کرنے کا حکم دیتا ہے نہیں سمجھ رہی ہے ذرا ایک اور حدیث پہ غور کرو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے 235 نمبر صفحہ پہلی جلد ہے 235 نمبر صفحہ دیا آخری تختیاں آخری سطرانے اور 236 نمبر دے پہلے سطرانے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا نام ہے ذرا گھر بات کے درود پڑھا کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دے کو بیعت رہیے بیعت کروائیے اپنے صحابہ دے کو کہ عام لوگوں نے نال خیر خائی کرنی ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام کائنات نے ساڈے کو بیعت رہی ساڈے کو بیعت کروائی حضرت جریر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جریر نماز قائم کیتا کرے گا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرانا اے جریر کیا تم زکات دے گا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات ادا کرانا حضرت میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی عام لوگوں نے نال بھی خیر خائی کرنی ہے لوگوں نے نال خیر خائی دا حکم میرے نبی نے دیتا نہیں سمجھ آئی خیر خائی اور ہمدردی کی کتنی عظمت ہے کیوں میں کیا ہے کہ مسلمان کی پہلی علامت مسلمان کی جو پہلی نشانی ہوتی ہے کہ مسلمان خیر خواہ ہوا کرتا ہے آج بھی ساری امت محمدیہ ہے اللہ رب العالمین نے ایک رتبہ عطا کیتا ہے ایک فضیلت عطا کی ہے دوسری امتوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے کبھی اسے یہ پتہ لگایا کبھی تحقیق کی ہے کہ امت محمدیہ نے اتنی فضیلت جو عطا کی گئی ہے ذرا توجہ کرو امت محمدیہ میں اتنا رتبہ کہ مجھے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر آج یہ امت محمدیہ ہے اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ رتبہ اس واسطے عطا کیتا ہے اے اپنے لوگوں نے مسلمان بھائیوں جڑے کے اندر مسلمان نے اے جڑی امت ہے اے لوگوں نے کی دا حکم دیتی ہے تے برائی کو روکتی ہے امت محمدیہ نے فضیلت اس بات کے تعلق کی ہے میں ایک کمال غلط نہ ہوئے گا کہ امت محمدیہ میں اتنی فضیلت ملی ہے کہ خیر خائی کرتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا اچھا سوچتی ہے وہ ندا نفع سوچتی ہے کیا ذرا میرے نبی جی کا حدیث سے غور کریے آج خیر خائی نہیں نہ کرتے آج ہمدردی نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے کہتے ہیں ٹھیک ہے غم کو پہنچے میرے کی لگے ذرا اس حدیث سے توجہ کریا جے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر امام کائنات نے فرمایا لیس منا ایسے بندے کے نال میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا بندہ ساڈے وچ ہی نہیں ہے فرمایا کیڑا بندہ فرمایا جڑا اپنے بڑیاں دا احترام نہیں کردا اپنے بڑیاں دے نال عزت دے نال نہیں پیش آندا تے چھوٹیاں دے نال شفقت نہیں کردا حدیث دے الفاظ فرمایا وا یامر بالمعروف جڑا اپنے مسلمان بھائی نوں نیکی دا حکم نہیں دیندا و ینہا عن المنکر تے اپنے مسلمان بھائی نوں برائی تو نہیں روکدا میں ایویں کہاں جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نوں بھیجے کہ برائی کرے او منہ نفع نہیں سوچدا او دے نال ہمدردی نہیں کردا او دے نال خیر خائی نہیں کردا میرے نبی نے فرمایا لیس منا کہ بندے دے نال میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جڑا بندہ ہمدردی نہیں کردا جڑا بندہ خیر خائی نہیں کردا اپنے مسلمان بھائی رب کو اپنا کم نہیں سمجھتا ایسے بندے دا سارے کوئی تعلق نہیں ہے اپنی بات نکالیا میرے نبی نے کیا لیس منا ایسے بندے دا میرا کوئی تعلق نہیں دعا کرو اللہ تعالی سارے دلوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائے
یہ پہلی علامت کہ جب مسلمان ہوئے گا خیر خواہ ہوئے گا، ہمدرد ہوئے گا۔ حاضرہ ہم مسلمان کی دوسری علامت سے غور کر، امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 190 نمبر صفحہ پہلی جلد ہے۔ امام کائنات سے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جن میں حدیث بیان کرنے لگا، اس حدیث کے اندر دو نشانیاں اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر نے مسلمان دیا بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر فرمانے میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه، یہ مسلمان ہوتا ہے اپنی زبان سے شرط دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھ دے، اپنی زبان تو دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا، اپنی زبان تو دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی زبان سے شرط دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کریا ہے، آج کی ساری زبان ہے اللہ رب العالمین نے سانو بڑی بڑی نعمت عطا کی ہے، اگر یہ زبان نہ ہوے سی کھا سکتے اسی بول سکتے، اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمت عطا کی ہے، لیکن یہ نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کی اللہ درست استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے بارے بے شمار قرآن کے مقامات میں فرمایا کہ اپنی زبان کا درست استعمال کرو، اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے جڑا بندہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، ایسا بندہ مسلمان ہوگا، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور ذرا قرآن سے غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے کتنے فرمایا اپنی زبان کا درست استعمال کرنے۔ اللہ رب العالمین فرمانے میں سورہ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ رب العالمین کے بولو، اپنے دل سے خوف رہو اللہ رب العالمین کا، خشیت الہی اپنے دل کے اندر لے آؤ۔ دوسرے نمبر نے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، جو اپنی زبان کو کوئی بات کہا کرو، جو اپنے منہ کھولیا کرو، اپنی زبان میں میرے کوئی لفظ ادا کریا کرو کہ سچی گل کریا کرو، اپنی زبان کا درست استعمال کریا کرو، میٹھی گل کریا کرو، اگلے دا سینہ ٹھر جانا چاہیے سن کے، اگلے دے سینے نو ٹھار دیا کرو، اپنی زبان کے نال نہیں سمجھ آئے۔ قرآن کا دوسرا مقام اٹھا قرآن سورہ بنی اسرائیل فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندیاں کے اندر اعلان فرما دو، اللہ رب العالمین کی اعلان فرمایا فرمایا یقول الذی ہی احسن، جو اپنی زبان کا استعمال کیا کرن، جو اپنی زبان میں کوئی لفظ نکالیا کرن، جو اپنی زبان کو اپنی زبان کا استعمال کیا کرن، اپنی زبان کو سونی گل کریا کرن، اگے رب العالمین فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، آج شیطان ہے یہ تواڈے اندر فساد ڈلوان ہے، تسی دیکھیا نہیں ہے اج زبان کی وجہ سے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی نے گالی نکالی ہے چپ رہنا سبق کرنے کا، اللہ رب العالمین نے جڑا کہا کریں گے لیکن یہ پھٹ جائے گا، اپنی زبان کا غلط استعمال کر لے گا، پھر فساد پھیل جائے گا، کیونکہ شیطان فسادی ہے، فساد پھیلایا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی کہ کتنے بار رب العالمین نے کہا ہے کہ اپنی زبان کا درست استعمال کرنا ہے۔ قرآن کا ایک اور مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جو لوگوں نے نال گل کریا کرو کہ سونی گل کریا کرو، جو لوگوں نے نال ہم کلام ہویا کرو، جو لوگوں نے نال بات کریا کرو، اپنی زبان کا درست استعمال کریا کرو۔ آپ ایک مولا جنگی نبی ایک دنیا کے اندر آئے ہیں، قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بار بار کیا ہے اپنی زبان کا درست استعمال کرو، لیکن جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں سارے نے اپنی زبان کا درست استعمال کیا، اپنی زبان کو جو بھی کوئی بات نکالی ہے ایک اچھی بات نکالی ہے، کتنے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ مریم کے اندر فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي
الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واذکر فی الکتاب ابراہیم اسی اس کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ خیر کیتا ہے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا وہ ایک اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبر تھی اپنی زبان کا استعمال کرتے تھے سچی گل کیتا کرتے اپنی زبان میں درست بات کیتا کرتے نہیں سمجھ آئی اور نہ کہ جناب ملاوا ایسے سورہ مریم میں فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی اس کتاب کے اندر حضرت ادریس کا تذکرہ کیتا ہے جدوں بھی اپنی زبان کو کھول دے جدوں بھی اپنی زبان کا استعمال کر دے سچی گل کیتا کر دے جھوٹ بول دے اپنی زبان تو جھوٹ نہ بولیا کر دے اپنی زبان کا درست استعمال نہ کیتا کر دے بلکہ اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کر دے غلط استعمال نہ کر دے آؤ میں جب میں اور نبی دے نال ملاوا اللہ رب العالمین اپنے اس نبی کو ایک متکبر انسان کی طرف بھیج رہے ہیں ایک متکبر بندے کی طرف بھیج رہے ہیں ایک متکبر بندہ اتنا تکبر کرنے والا حضور اعلی رسول اعلی کہنے والا اتنا تکبر کرنے والے کہ 40,000 بچے انہیں بنی اسرائیل نے قتل کروائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے متکبر بندے کو فرعون نے کول بھیج رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی کیا ہے فرمایا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ فرعون نے کول جا رہے فرعون اسلام کی تبلیغ کرنے جا رہے فرعون اسلام کی طرف بلان جا رہے ہم نے نال سخت گل کرنی ہم نے نال سخت گل کرنی اپنی زبان کا نرمی دے نال اور اپنی زبان کا درست استعمال کرنا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان کا درست استعمال کرنے کا اعلان کیتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اپنی زبان کا درست استعمال کرنے اور مسلمانوں ذرا توجہ کرے آگے آج اسی اپنی زبان کا کیا درست استعمال کرنے ہاں سارے نبی سنجے سارے صدیقین سنجے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سنجے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی زبان کو درست استعمال کرنے کا حکم دیتا آج اسی اپنی زبان کو جدوں بھی کھول لے ہاں اپنے مسلمان بھائی کی چگلی کرنے ہاں جدوں بھی اپنی زبان کا استعمال کریں گے غلط استعمال کریں گے اپنی زبان کی عزت اپنی زبان کے نال لوگوں کی عزت کو تاکار کریں گے لوگوں کی عزت کو رسوا کریں گے جدوں بھی اپنی زبان کھولیں گے ہستی الفاظ ادا کریں گے ایسا بندہ جو اپنی زبان کا غلط استعمال کر دے اپنی زبان کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے کہ میں کہنا جو بندہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا مسلمان کا ہونا دوسری گال انسان کے لیے شیطان ہے کیونکہ ان الشیطان ينزغ بینہم فساد ڈالنے کا شیطان کا کام ہے اور سارے مسلمان کے اندر شیطان بنے گئے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کسی دیکھتے نہیں چھوٹی چھوٹی گلاں کو اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کا اپنی زبان کو شرکی الفاظ نکالنے کا میرے مسلمان بھائیو یہ بندہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھتا اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا مسلمان نہیں ہے آپ ذرا توجہ کرو جرا بندہ اپنی زبان کا درست استعمال کر دے اپنی زبان کو اچھی طرح استعمال کر دے اپنی زبان سے جو بھی کوئی الفاظ جاری کر دے لوگوں نے سینے کو ٹھار دے دے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا انہوں نے کی ملے گا ذرا توجہ کرو امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر حضرت سہل بن سعد کیا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں امام کائنات نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ امام کائنات فرماتے ہیں جے بندہ مینوں دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے کہ میں انہاں دی حفاظت کراں گا انہاں نوں غلط استعمال نہیں کراں گا امام کائنات نے فرمایا جے بندہ انہاں دو چیزاں نوں صحیح استعمال کرے گا انہاں دی حفاظت کرے گا او کہ انہاں دو چیزاں نے فرمایا ما بین لحییہ ایک جڑے تواڈے دو جبڑیاں دے درمیان ہے وما بین رجلیہ جڑے دو تواڈے داناں دے درمیان ہے جڑا بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ دی حفاظت نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر دے اس بات کی تینوں ضمانت دے دے کہ میں نہ دو چیزاں کی ضمانت اینا دو چیزاں کی ضمانت کیا میں دینا اینا دو چیزاں کی حفاظت کراں گا امام کائنات فرمانے نے ایسے بندے نو ازمانا له الجنہ میں جنت کی ضمانت دینا جڑا بندہ اپنی زبان کا درست استعمال کرے گا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اپنی زبان کی حفاظت کرے گا ایسے بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں اب ایک والا دنیا کا قانون ضابطہ ہے اگر کسی کو کوئی چیئرمین ضمانت دے کسی کو کوئی وزیر اعظم ضمانت دے کوئی جج کہے تینوں میں نبھا کر داں گا ضمانت دینا اسی یقین کر لینے لیکن جنوں پوری کائنات کا امام ضمانت دے ان کی ضمانت پہ شک ہو سکتا ان کے جنت جان پہ شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں سمجھ آئی زبان کی درستگی کا استعمال سے کریں گے کہ کی ملے گا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے غور کریا جائے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے امام کائنات دیوانے کروانے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بول آئے آج کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں کوئی اندا عمل سکھا دو مینوں کوئی اندا عمل دس دو جس طرح میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں تے میں جہنم تو بچ جاؤں تسی سیکھنا چاہتے ہیں چاہیے ایسا مت دسیے جس طرح اسی جنت کے اندر داخل ہو گئے جہنم تو بچ جائیے آواز کی جب نے سوال کیتے میرے نبی کی کہتے ہیں امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اے معاذ کیوں نہ میں تینوں اندا عمل دسا جس طرح تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جہنم تو بچ جاؤں معاذ بن جبل نے جو ایک بڑا سوال کیتا امام کائنات کہنے لگے اے معاذ بڑا بڑا سوال ہے تو بڑا بڑا سوال کر لیا ہے لیکن یہ سوال اللہ رب العالمین ہوندے واسطے آسان کر دیتے ہیں جن واسطے آسان کرنا چاہے امام کائنات کہنے لگے معاذ بن جبل آج اسلام دے 5 رکن نے کلمہ طیبہ نماز روزہ زکات حج انہاں پورا کریا کر نفلی روزے کی رکھا کر نفلی عبادات بھی کیتا کر نفلی صدقہ و خیرات بھی کیتا کر مسلماناں دے نال اچھے طور تے پیش دیا کر یہ سارا سبجیکٹ اسلام دا پڑھا کے حضرت معاذ کو امام کائنات کہنے لگے معاذ بن جبل کیوں نہ میں تینوں اندا عمل دساں جڑے سارے اعمالاں نو آسان کر دے تو انہاں نو آسانی دے نال کر دے کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ابتدا عمل دسنا امام کائنات نے اپنی زبان کو پکڑ لیا ہے اور کہے اے معاذ فعلیک ھذا اگر تو چاہے تیرے واسطے سارے اعمالاں نو عمل کرن واسطے آسان ہو جان تے اپنی زبان کو قابو تے رکھیا کر میرا بندہ اپنی زبان کو قابو تے رکھے اللہ تعالی اون دے واسطے جتنی عبادات ہیں وہ کرن واسطے آسان کر دیندے ہیں حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زبان وغیرہ کو بھی تک قیامت والے سوال کیتا جائے گا کیا زبان وغیرہ کو بھی تک سارا قیامت والے وقت آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال کیتا امام نے کہا کہنے لگے معاذ ثقیلت قوم کا یا معاذ اے عربی کے اندر ثقیلت قوم کا یا معاذ اے لوگ کیا کرتے تھے کسی کو کیا نہ ہوئے امام کائنات کہنے لگے اے معاذ ثقیلت قوم کا یا معاذ اے معاذ تیری ماں دل گم پائے کل قیامت کا دن ہوئے گا وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ بہت زیادہ لوگوں کل قیامت والے دن جہنم کو صرف اس وجہ تو پٹیا جائے گا کہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے سے اللہ میری توبہ آج اسی اپنی زبان کے طرف جب نکالنے لگے سوچتے ہی نہیں ہاں زبان کی جرا بندہ حفاظت کر دے ان دے واسطے بڑا کر دے لیکن جرا بندہ اپنی زبان کا درست استعمال نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن کا مواخذہ بھی ہوئے گا اور ایسا بندہ میرا زبان کا غلط استعمال کرے گا اس بندے کو کل قیامت والے دن جہنم کے اندر الٹے منہ پھینک دیا جائے گا دعا کرو اللہ تعالی محفوظ فرمائے امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ذرا غور کرو اپنی زبان کا درست استعمال کریا کرو جیسے اپنی زبان کو دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و رسوا کرنے انہوں ذلیل و خوار کر دینے چنگے بڑے بندے کو ذلیل کر دینے حضرت اس روایت سے غور کریا جائے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل کے اندر موجود نے کھانا کھا رہے ہیں ایک آدمی اٹھے جیڑی عورت کھانا لگا رہی ہے کہنے لگا اے زانیہ عورت اے بدکارہ عورت اے بدکاری کرنے والی عورت
حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے آدمی جرا اپنی زبان سے میرے کو لفظ نکالے اگر یہ سچ بھی ہے تو زانیہ کے بدکار عورت کے آئے سننے ذرا کل قیامت کا دن ہوئے گا اگر اس دنیا اندر رہنے والا ایک عورت تیرے کو حساب نہ لے سکی اگر اس عورت کا حق نہ پہ آگے تیرے کو حساب لے سکے کل قیامت کا دن ہوئے گا تیرے دن زنا کی حد جاری کی جائے گی اور جیسے کسی کی عزت و رسوا کرنا سمجھتے نہیں ہیں ان کے بارے گل کرنے لگے سمجھتے نہیں ہیں جب کہ میرے نبی نے فرمایا کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان سے حرام کر دی گئی ہے ان کا خون ان کا مال ان کی عزت دوسرے مسلمان سے حرام ہے اور جس کی اپنے مسلمان بھائی کی عزت و رسوا کرنے سے شرم آتی میرے سی مسلمان تھا نارا میرے بھائی میرے نبی نے کیا ہر مسلم من سالم المسلمون من لسانی میرا بندہ اپنی زبان سے شک تو دوسرے مسلمان بھائی محفوظ نہیں رکھتا مسلمان نہیں ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب سارے اپنی زبان کے شرط اور دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حدیث کے اندر مسلمان کی تیسری نشانی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جو مسلمان ہم گئے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھ دے اپنے ہاتھ کے نال اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینا افسوس در افسوس آج ملک پاکستان کے اندر ایسے ہاتھ کے نال سے اپنے مسلمان بھائی سے ظلم کرنے ایسے ہاتھ کے نال اپنے مسلمان بھائی کا حق ماننے جاؤ عدالت کے اندر چلے جاؤ ایسے ہاتھ کے نال غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں آج ایسے ہاتھ کے نال جج کو پیسے دے کے غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا حق مارے جا رہے ہیں او میرے مسلمان بھائیو میرا بندہ اپنے مسلمان بھائی کا حق مار دے اپنے مسلمان بھائی کو دیا خیر خائی نہیں کرتا اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ کے نال تکلیف دیتا ہے ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے اور دیکھو امام نے کائنات کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو حبیب کبریا کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے کسی صحابی کو تکلیف نہ دیتا کر دے لیکن اگر غلطی کے نال کوئی کام سرزد ہو جاوے کہ میرے نبی کی میں اوندا بدلہ دیا کر دے حضرت حدیث سے غور کریا جے سنن دارمی شریف کے اندر حدیث موجود ہے امام نے کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر نے ناراب صحابہ بھی موجود ہیں میرے نبی سفر کے اندر جا رہے ہیں میرے نبی جا رہے کہ یار ایک دیوانہ پروانہ ان کے دماغ کے اندر ایک خیال آیا ہے کیوں نہ میں اپنی اونٹنی کو تیز دوڑا رہا اپنی سواری کو تیز دوڑا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو جاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہو جاوا نال میں سفر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دعا کرو اللہ رب العالمین سب سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور صحابی نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا ہے امام کائنات کی حدیث کے اندر موجود ہے اے صحابی جو ہے راوی بیان کر دے اے اپنی سواری کو دوراندا گیا چلتے چلتے میرے نبی کے برابر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نال میں سواری آ گئی ہے کیونکہ رش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نال آپ کے پاؤں مبارک کے نال کے صحابی کا پاؤں لگ گیا نے اپنے پیر کے اندر ایک بڑا ہی سخت جو ہے جوتا ہوتا ہے وہ پہنے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگیا بڑی تکلیف ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اندر کوڑا ہے ذرا حدیث سمجھا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے کے نال ایسے کر کے اپنی صحابی کو دور کر دیتا ہلکا جا مارے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگے بسم اللہ یا اجازت اے میرے صحابی کو میں بڑی تکلیف دیتی ہے ذرا دور ہو جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چل پڑے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل سے پہنچ کے نال صحابہ بھی پہنچ گئے میری گل میں دسنا چاہتا یہ صحابی پوری رات روتا رہے کہ میری طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچے حتیٰ کہ صبح ہو گئی امام کائنات کہنے لگا میرے صحابہ جاؤ ساتھ میں لے کے آؤ جتنی میرا تو مینوں تکلیف ہوئی تھی جتنی میرا تو مینوں غم اٹھانا پیا تھی حتیٰ کہ اس صحابی کو بلایا گیا آ گیا نظر آ رہے کہ پوری رات سو نہیں سکے امام کائنات کہنے لگا میرے صحابی تو یہ جتنی میرا تو کل میں غم پہنچے تھی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا میرے صحابی کل میں تینوں ہلکا جا کوڑا ماریا تھی فہذا سمانون ناجبن فخذ بها آج میں تینوں کوڑا ماریا تھی ان کے عوض دے اندر 80 دنیا لے لے تے کل قیامت والے دن میرے کولے حساب نہ نہیں
ایک کوڑے دے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بدلہ دیتا ہے 80 روپیہ اج اسی اپنے مسلمان بھائی مارنے لکھا اوندے تے ضرب نہیں کرنے ہم دا حق بھی چھیننے ہاں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عمل کر دے اور بدلہ لیتے کوئی سمجھنے نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ غلطی ہوگی معافی مانگنا بھی دوبارہ نہیں کرتے پھڑنے ہاں بنے ہوئے ہیں پھر اسی کہنے ایسے مسلمان ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے جس کے حق کو دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے حضرت ایک اور حدیث سے بھی غور کریں امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کون ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے امیر المؤمنین بننے والے ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک دن صفا درست کروا رہے ہیں ایک دن سپاہیوں کو کھڑا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں ایک رسی ہے ایک صحابی نے کر کے رسی ماری ہے تے دور کر دی جیسا کا دوست کروانے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رسی اور اپنے صحابی نے پکڑائی ہے جب ابو بکر صدیق کی شہادت کا مقابلہ کر سکتا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی رسی اس کو اپنے صحابی میں پکڑائی اپنے نال والے میں پکڑائی کہنے لگے اے میرے بھائی اے رسی پکڑ لے مینوں مات ہے جویں نہ تینوں تکلیف دیتی ہے اس دنیا کے اندر تینوں تکلیف دے رہا کل قیامت والے میں بدلہ نہیں دے سکتا اب ذرا غور کرو اج اسی اپنی بہنوں کا بھی حق مارنے ہاں اس سے حق دے نال عدالت دے اندر غلط فیصلے کر کے اس سے حق دے نال اسی اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنے ہاں اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے ہاں اپنے مسلمان بھائی کو اسی غم دینے ہاں لیکن اسی مسلمان ہاں ہم محاسبہ کرو میں بھی اپنا کرنا تسی بھی اپنا کرو اج ان اپنی نشانیاں بیان ہوئی نے کیا انہاں دے مطابق اس مسلمان ہاں اسی خود مسلمان نہیں کہنے ہاں مسلمان وہ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان اور دائرہ اسلام میں اندر داخل ہو جائے میرے نبی نے فرمایا اصحاب الناس بشفاعت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه ونفسه جاء راسی مسلم 99 نمبر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر لے ان کا اقرار کر دے ایسے بندے نے میں کل قیامت والے دن شفاعت کراں گا لیکن خالصا من قلبه و نفسه اپنے دل دے نال خلوص نیت دے نال اپنی زبان دے نال اس اقرار کرے گا اسی خود مسلمان زبانی کرانے کے لیے دل تو سی مسلمان ہے نہیں ہاں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کیا امام کائنات سے زیادہ کی عظمت والا ہو سکتا ہے حضرت غور کرو امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی خراب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے اندر آئے ہیں آگے منبر پہ بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کے اندر بیان کر رہے ہیں اے میرے صحابہ اگر میں کسی پردے بچوں کسی صحابی کو تکلیف دیتی ہے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دیتی ہے میری وجہ تو کسی نے کوئی غم پہنچا ہے میرے کو سوال کر سکتے ایک صحابی کھڑا ہویا اے امام کائنات جی میں جانوں میں تسی مینوں ایک چھڑی ماری سی ایک جنگ دے موقع تے تسی مینوں ایک چھڑی ماری سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آ میرے صحابی نے چھڑی مار لے صحابہ دے رنگ جڑ گئے صحابہ اعلان ہے اکیلے دا صحابی ہے جڑا میرے نبی نوں مارن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آیا آ کے کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی جدوں میں تانوں چھڑی ماری سی میرا جسم جڑا سی کہ خالی سی میرے جسم تے کپڑا نہیں سی جدوں تسی میں چھڑی ماری میرا کپڑا جسم تے موجود نہیں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا کپڑا اٹھایا آ میرے صحابی کو چھڑی مار لے اس صحابی نے کی کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک جسم دے نال لمسنا شروع ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک جسم کو چومنا شروع ہو جاتا ہے میری بات میں حدیث سے سمجھانا چاہنا امام نے کائنات جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر میں تواڈے وچوں کسی نوں تکلیف دتی ہوئے تے میرے کولوں حساب لے لو تے اسی مسلمان ہو کے کیوں نہیں کہہ سکتے یہ سوال سے رکھے کہ جو جنازہ ہوئے گا اسے اعلان کر دیا جائے کہ جی زندہ ہے نال کے تعلق ہے رب العالمین واسطے انہوں معاف کر دیتا ہے نارا میرے بھائی اس دنیا اندر رہتے ہویا آج اللہ رب العالمین نے تم زندگی دیتی ہے
اس زندگی کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو معافی مانگ لے اور لڑائیاں سلا اپنی کالے اور لڑائیاں ہمدردی کالے اور تیرا بندہ اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھوں دوسرے مسلمان بھائی کو تنگ کرتے اور چاہیے اگر تیرا کسی نے غم پہنچائے اور نہ کو معافی مانگ لے اور آئندہ جو توبہ کرے اسی اپنے ہاتھوں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینی نہیں دینی ذرا بولے جیسے اپنے ہاتھوں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینی ہوتا حق مارنا اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا اپنی زبان کو چگلی کرنا اپنی زبان کو کسی مسلمان بھائی کی عزت میں تار کرنا نہیں کرنا دعا کرو اللہ رب العالمین سب سارے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين